اور اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ملاقات کی ہے جاتی عمرہ میں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو بلوچستان میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ دونوں قائدین نے مجموعی ملکی صورتحال اور بلوچستان سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے مہنگائی کی رفتار اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کرنے کی ہماری درخواست قبول کر لی ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی بلوچستان میں بے گناہوں کا قتل قابل مذمت ہے۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ نواز شریف اور دیگر قیادت نے روایت کے مطابق ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے نواز شریف کو کہا کہ بلوچستان کی صورتحال پر آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ بلوچستان کے سیاسی معاملات پر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام نواز شریف سے اس کی امیدیں ہیں کہ وہ آ کے ایک مثبت کردار ادا کرے گی، چاہے بلوچستان کے سیاسی مسئلے ہوں، چاہے اس کے معاشی مسئلے ہوں۔ ہم نے تفصیلاً بات کی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب اس میں ایک کردار ادا کرے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب چونکہ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں اور ہماری اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم نے اس کو کہا ہے بھی اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں اپنا کردار ادا کروں گا، چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں، چاہے وہ معاشی مسئلے ہوں۔ ان میں ابھی ہم نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی جا رہے ہیں، اس کے بعد آ جائیں، بلوچستان میں کچھ دن گزاریں اور تمام بلوچستان کے سیاسی قائدین سے ملیں، تاکہ بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو ہم جس طریقے سے 2013 میں میاں صاحب نے انیشیٹیو لی تھی اسی طرح اس کو ہم ایمیکیبلی حل کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے نواز شریف سے اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ بلوچ صاحب نے اس تفصیلی ملاقات میں بلوچستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کی، وہاں کے سلگتے ہوئے مسائل کو اجاگر کیا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات بھی کی، اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ایشوز اور جو پسماندگی ہے اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اور اپنی پارٹی کے خیالات سے جناب قائد نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر جناب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے میاں صاحب محترم کو یہ بھی اپنی جماعت کی جانب سے درخواست کی کہ وہ بینگ سینئر موسٹ پولیٹیشین آف دی کنٹری اور سابق وزیر اعظم اور ایک بڑے سیاسی مدبر کے طور پہ چونکہ وہ موجود ہیں، تو انہیں اس بحرانی صورتحال میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو اور ان کے رفقا کو، سینئر لیڈرز کو یہ یقین دلایا ہے، نیشنل پارٹی کے دوستوں کو اور اکابر کو، کہ پی ایم ایل این اور خاص طور پہ قائد مسلم لیگ ذاتی طور پہ دلچسپی لے کے اپنا پولیٹیکل ڈیموکریٹک رول پلے کریں گے، تاکہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سیاسی طریقے سے ان کو انگیجمنٹ کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ پاکستان نے نئے ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نئے امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گی، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر امریکہ جانے والے وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وفد امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف پر بات کرے گا۔ وزیر اعظم نے وفد کو امریکی نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد لائحہ عمل طے کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ جب امریکہ کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید جب وہ وہاں پہنچے تھے، اس وقت جب زندہ تھے، تو ان سے جب امریکی کانگریس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور ان کے خطبے کے بعد
جو اسپیکر تھے کانگریس کے، انہوں نے جب اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے کہ فاصلہ بھی بہت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کا، تو آپ کو یہ اور یہ اور یہ مراحت مل سکتی ہیں، تو اس پر بہت واضح طور پر لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ our soul is not for sale. یہ ہماری روح کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. ہم یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا نظریہ بیچ دیں، اپنا عقیدہ بیچ دیں، اپنی روح بیچ دیں. تو یہ کمٹمنٹ تھی ہماری لیڈرشپ کی. اس کمٹمنٹ کو جو بھی کوسچن کرے گا وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ بہت واضح طور پر میں اپنی پالیسی کے طور پر جماعت اسلامی کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں. اس لیے اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں لوگ کہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس پر بات کی، اور یہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے جو 7.41 کمی ہے. لیکن ہم نے پرائم منسٹر سے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، جس کو انہوں نے سیکنڈ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ کمی بالکل ابتدائی ہے اور مزید بہت گنجائش موجود ہے. اتنی آئی پی پیز ہیں، ان سب سے نیگوشیٹ کریں، اور اس کا جو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. حکومت جتنے بھی اعداد و شمار پیش کر دے، جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور گھر کا سودا خریدتے ہیں اور اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کیا ہے. یہ حکومت کے بتانے سے شرح کم نہیں ہوتی مہنگائی کی، یہ ہماری قوت خرید اور جو حالات ہوتے ہیں گروسری سٹور پر، اس سے پتہ چلتا ہے. دوسری جانب حیدرآباد میں ایم کیو کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس. وادی نیلم سمیت بالائی علاقوں میں دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے. بعد از دوپہر جوب، مستقل، بارکھان، واشق، قلات، کوئٹہ، زیارت، چمن، لسپیلا، پنجگور، خزدار اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سندھ کے علاقوں سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو اور کشمور میں بھی بارش ہو سکتی ہے. پنجاب میں مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، گجرات، لاہور، سرگودھا، فیصل آباد، بہاول نگر، بہاولپور، ملتان اور ڈی جی خان میں بارش، جبکہ چند ایک مقامات پر ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. بات ہو رہی ہے موسم کی، تو لاہور میں گزشتہ رات چلنے والی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی ہے. صورتحال کیا ہے، بتا رہی ہیں ام فروا. جی، لاہور میں گزشتہ رات چلنے والی ہواؤں کے بعد سے لاہور میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں معمولی سی کمی کا احساس ہو رہا ہے. اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، لیکن تیز دھوپ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے یہ نوید بھی سنائی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ویسے تو موسم گرم اور خشک ہی رہے گا، لیکن لاہور سمیت گوجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، فیصل آباد، اس کے علاوہ راولپنڈی اور چند ایک اضلاع کے اندر تیز آندھی ہوائیں اور اس کے ساتھ بارش کے ساتھ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ممکن ہے. تو اس کے بعد سے لاہور سمیت دیگر اضلاع کے اندر جو درجہ حرارت 38 تک جا رہا ہے اس میں کافی حد تک کمی متوقع کی جا رہی ہے. 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا، یعنی 34 تک جانے کا امکان ہے. لاہور کے اندر بارش کے بعد یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن اگرچہ اس وقت سورج بھی نکلا ہوا ہے اور دھوپ بھی ہے، لیکن ہوائیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے گزشتہ روز کی نسبت بڑا ہوا ہے، اور لاہور جو ہے اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے. بارش کے بعد سے یہ بھی متوقع کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں جو ایئر کوالٹی اور آلودگی ہے اس میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے. جی
उधर पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, ताहम महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। मजीद बता रही हैं माहम कुरैशी। जी, पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप निकली हुई है, जबकि हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही हैं। पेशावर में दिन के औकात में तेज़ धूप होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है, जबकि रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। गुज़िश्ता रात भी तूफ़ानी हवाएं जो है पेशावर से बारिश के बादल लेट उड़ी। अगर पेशावर के दर्जा हरारत की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशें भी रिकॉर्ड की गई हैं। दीर में 2 मिलीमीटर, कालाब में 6 मिलीमीटर, जबकि द्रोश और बालाकोट में 7 मिलीमीटर और पटन में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है, जबकि भलाई अजला में बारिश के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका माहम। वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और शिमाल मशरक़ी इलाक़े में मतला कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी अबरालूद है और मोतदिल है, जबकि वस्ती इलाक़े में मौसम गर्म है। सूबे में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइंदा की क्या पेशगोइयाँ हैं, बता रहे हैं सलमान अशरफ। वादी क्वेटा के दौरान में मतला अबर आलूद और मौसम मोतदिल और खुश्क है, जबकि अंदरून बलूचिस्तान शुमाली अजला में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है मुतादिद अजला में, जबकि जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे मौसम गर्म रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज से बाद दोपहर क्वेटा, कल्लात, बारखान, मूसा खेल, खुजदार और दीगर अजला में हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि दीगर अजला जो है वहाँ पे मतला साफ़ और मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात के मुताबिक वादी क्वेटा में 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कल्लात में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता रोज़ सिबी मुल्क भर में सबसे गर्म तरीन ज़िला था, जहाँ पे दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुतादिद अजला में मौसम साफ़ और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, मलिका कोहसार मरी में आज भी गहरे बादलों का राज है। ठंडी हवाओं की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जवाद शौकत अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कोहसार मरी में हूँ और मरी के मौसम की अगर बताऊँ तो इस वक्त भी आसमान के ऊपर गहरे बादल मौजूद हैं और इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गो के मौसम तो काफ़ी मुतदिल है। जो गुज़श्ता दिनों में धूप होती थी उसमें तपिश महसूस की जा रही थी, लेकिन आज मौसम कदरे बेहतर है। गुज़श्ता रात की अगर बात करूँ तो मरी में मुसलधार बारिश और यालाबारी देखने को मिली है और इस कदर गरज चमक के साथ बारिश हुई है कि यहाँ जो ख़ास तौर पर बिजली का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर भी हुआ था। अक्सर जो दही इलाके थे और मरी माल रोड है वो तारीकी में काफ़ी देर डूबा रहा, लेकिन उसके बाद मौसम जो है वो कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अब भी इस वक्त बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ अगर मैं सयाहों के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त मलका कोहसार मरी और दीगर जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पे सयाह ना होने के बराबर हैं और इस वक्त जो सयाह यहाँ पे मौजूद हैं वो मरी के इस हसीन और दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी।